اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف میں 8واں سبب الالف والنون الزائدتان ہے۔ آج اسی سبب سے متعلق مجھے پڑھانا ہے۔ کہتے ہیں الالف والنون المعدودتان من اسباب منع الصرف تسمیان مزیدتین۔ وہ الف اور نون جن کا شمار اسباب منع صرف میں کیا گیا ہے، جن کو مزیدتین کہا جاتا ہے، اور مزیدتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں حروف زوائد میں سے ہیں، اور انہی کا نام مضارعتین بھی ہے، کیونکہ یہ تانیث کے دونوں الف کے مشابہ ہوتے ہیں، تائے تانیث کے عدم دخول کے سلسلے میں۔ اب یہ الف نون زائدتان کس بنیاد پر سبب ہے؟ تو اس میں نحویوں کا اختلاف ہے کہ منع صرف کی ان کی سببیت یا تو زائدہ ہونے کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ وہ فرعیتہما للمزید علیہ، اور مزید علیہ کی فرع ہونے کی وجہ سے ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں الف نون زائدتان یہ تانیث کے دونوں الف کے مشابہ ہیں۔ والراجح هو القول الثانی، اور راجح یہ قول ثانی ہے کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو یہ تانیث کے دونوں الف ہیں، اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب بنے۔ کہتے ان کانتا فی اسم، اگر یہ الف نون زائدتان اسم میں ہوں، یہاں اسم سے مراد وہ اسم نہیں ہے جو فعل اور حرف کا مقابل ہوتا ہے، بلکہ یہاں اسم سے مراد وہ اسم ہے جو صفت کا مقابل ہوتا ہے۔ اب اس میں ذات الگ چیز ہے، اس میں صفت الگ چیز ہے، اسی لیے شارح کو تشریح کرنی پڑی، کیونکہ عموماً جب اسم بولا جاتا ہے تو اس سے فعل اور حرف کا مقابل مراد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یعنی بھی ماتن کی اسم سے مراد وہ اسم ہے جو صفت کے مقابل ہو، اس لیے کہ وہ اسم جو فعل اور حرف کے مقابلے میں ہوتا ہے، یا تو کسی ایسی ذات پر دلالت نہیں کرے گا جس کے ساتھ کسی صفت کا لحاظ ہو، جیسے کہ رجل ہے وہ فرس ہے، رجل تگڑا ہو تو رجل ہے، لمبا ہو تو رجل ہے، گورا ہو تو رجل ہے، کہ کوئی صفت کا لحاظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرس، یا یہ کہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کسی صفت کا لحاظ ہو، جیسے کہ احمر اور ضارب۔ احمر بھی ایک ذات پہ دلالت کرتا ہے، ضارب بھی ایک ذات پہ دلالت کرتا ہے، مضروب بھی ایک ذات پہ دلالت کرتا ہے، لیکن ان سارے اسما کے اندر
ذات کے ساتھ ساتھ ان میں کی بعض صفت کا بھی لحاظ ہے. احمر میں حمرت کا، ضارب اور مضروب میں ضرب کا. تو پہلے کو کہتے ہیں اسم اور ثانی کو کہتے ہیں صفت، جس کے ساتھ ذات کے ساتھ اس کی بعض صفات کا لحاظ ہو. تو مراد اس اسم سے جو یہاں پر مذکور ہے وہ یہی معنی ہے. وہ اسم مراد نہیں ہے جو اسم اور صفت دونوں پر مشتمل ہوتا ہے. فشرطہ، تو اس کی شرط یعنی الف اور نون زائد تان کی شرط منع صرف کے سلسلے میں. اب سوال یہ ہے کہ شرطہ میں ہو کی ضمیر واحد کے لیے ہے اور مرجع اس کا الف نون یہ تثنیہ ہے، تو فشرطہما کہنا چاہیے تھا. شرطہ کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ضمیر کا مفرد لانا اس اعتبار سے ہے کہ الف نون دونوں ملا کے ایک سبب ہے. تو ایسے تو بظاہر تثنیہ دکھ رہے ہیں، لیکن سبب ہونے کی حیثیت سے دو نہیں ہے بلکہ ایک ہے. یا یہ کہ اس اسم کی شرط جس میں الف نون زائد تان ہو، منع صرف سے امتناع کی کیا ہے؟ علمیت. یہ شرط کیوں لگائی گئی؟ کہتے ہیں تحقیقاً للزوم زیادتہما، ان کی زیادت کے لزوم کی تحقیق کے لیے، یا اس لیے کہ تا کا دخول اس پر محال ہو جائے اور تانیث کے دونوں الفوں سے اس کی مشابہت متحقق ہو جائے. مثال میں عمران پیش کیا. یا یہ کہ صفت میں ہو، تو صفت میں شرط یہ ہے کہ انتفاع فعلا نہ ہو. انتفاع یعنی الف نون زائدتان اگر کسی اسم صفت میں ہوں تو فعلانہ کے انتفاع کی شرط ہے، یعنی تائے تانیث کے دخول کا محال ہونا، تاکہ ان کی مشابہت تانیث کے دونوں الف سے برقرار رہے، بدستور برقرار رہے. کہتے ہیں اور اسی لیے عریان منصرف ہے، حالانکہ وہ صفت ہے، الف نون زائد تان بھی ہے نا، لیکن اس کی مؤنث جو کہ عریانتن کے وزن پر آتی ہے، اس لیے اس کی مشابہت ختم ہو گئی الف تانیث کے دونوں الف سے. اور کہا گیا ہے، ایک قول نحویوں کا یہ ہے کہ اس کی شرط وجود فعلا ہے، یعنی صفت میں اگر الف نون زائد تان ہو تو اس کی سببیت کی شرط وجود فعلا ہے، یعنی اس کا مؤنث جو ہے فعلا کے وزن پر آئے، ہے نا. اچھی بات ہے. لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ مُؤَنَّثُهُ فَعْلًا، اس لیے کہ جب اس کی مؤنث فعلا آئے گی تو فعلتن نہیں آئے گی، تو اب اس کی مشابہت تانیث کے دونوں الفوں پر بحالہا برقرار رہے گی. تو لے دے کے جب دونوں شرطوں کا ایک معاملہ ہے کہ انتفاع فعلانہ یا وجود فعلا، وجود فعلا کا بھی مال کیا ہے؟ انتفاع فعلانہ. تو پھر فرق کیا ہے دونوں شرط میں؟ کہتے ہیں نہیں، فرق ہے. وہاں فرق ہے، اس اسم میں فرق پڑے گا جس اسم کی مؤنث سرے سے آتی ہی نہ ہو، وہاں فرق پڑ جائے گا. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے، یعنی شرط میں مخالفت کی وجہ سے رحمان کے اندر نحویوں کا اختلاف ہے کہ وہ منصرف ہے یا غیر منصرف، کیونکہ اس کی مؤنث نہ رحمہ ہے نہ رحمانتن ہے، تو نہ وجود فعلا ہے نہ انتفاع فعلانہ ہے. تو اب یہ کیا رہے گا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ صِفَةٌ خَاصَّةٌ لِلَّهِ تعالی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. لا یطلق علی غیر ہی تعالی، اللہ کے علاوہ کسی پر اطلاق نہیں ہوتا، نہ کسی مذکر پر نہ کسی مؤنث پر.
تو جن لوگوں نے شرط لگائی گئی انتفاع فعلانہ کی تو پالی گئی، تو منصرف رہے گا، یہ کار ہے غیر منصرف رہے گا. اور جن لوگوں نے وجود فعلا کی شرط لگائی تو آتی ہی نہیں ہے مؤنث اس کی، تو فعلا کا وجود بھی نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا. سکران میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ دونوں مذہبوں پر اس کے اندر شرط پائی جا رہی ہے. کیوں؟ سکران کی مؤنث سکرا آتی ہے، سکران سکرانتن نہیں آتی. تو انتفاع فعلانہ بھی پایا گیا، وجود فعلا بھی پایا گیا. اور ندمان میں بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی اس کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں مذہبوں کی شرط منتفی ہے. کیونکہ اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ اس کی مؤنث وہ آتی ہے ندمانتن، ندمہ نہیں آتی ہے نا. اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے، ندمہ نہیں آتی ہے. تو انتفاع فعلانہ بھی نہیں پایا گیا اور وجود فعلا بھی نہیں پایا گیا. لیکن یہ تب ہوگا جب ندمان ندیم کے معنی میں ہو، لیکن جب نادم کے معنی میں ہو تو پھر وہ غیر منصرف ہے بالاتفاق. کیونکہ جو ندمان یہ نادم کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی مؤنث باتفاق ندمہ آتی ہے، ندمان تو نہیں آتی. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں. اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے اور آج آخری سبب وزن فعل کا بیان ہے. کہتے ہیں وزن الفعل وہو کون الاسم علی وزن یعد من اوزان الفعل، اور وزن فعل اسم کا ایسے وزن پر ہونا ہے جس کا شمار اوزان فعل میں کیا جاتا ہے. اور یہ مقدار منع صرف کی سببیت میں کافی نہیں ہے، بل شرطہ فیہا احد الامرین، بلکہ اس کی شرط اس میں دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ہے. تب وزن فعل یہ سبب بن پائے گا غیر منصرف کا. نمبر 1، اما ان یختص فی اللغۃ العربیۃ بہ، کہ یا تو وہ عربی زبان میں اسی کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ خاص ہو، اور فعل کے ساتھ خاص ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ وزن فعل کے لیے یہ شرط لگا دیں گے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، تو اور خاص تبھی ہوگا جب وہ اسم میں پایا ہی نہیں جائے گا. اور اب جب اسم میں پایا جائے گا تب نہ غیر منصرف کا سبب بنے گا. تو اب خاص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسم عربی میں اصلاً نہ پایا جائے مگر منقول ہو کر پایا جائے. اسم عربی میں نہ پایا جائے مگر منقول ہو کر، یعنی اولاً وہ وزن اسم کا نہ ہو، فعل سے منقول ہو کر اسم میں آیا ہو. جیسے شمر، یہ ماضی معلوم کے صیغے پر ہے، تشمیر سے ہے نا. کیا معنی اس کا؟ فَإِنَّهُ نُقِلَ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَةِ وَجُعِلَ عَلَمًا لِلْفَرْسِ، کیونکہ اس صیغے سے شمرہ کو نقل کر دیا گیا اور گھوڑے کا نام قرار دیا گیا. تو اب اسم میں آیا منقول ہو کے، اصلاً تو فعل تھا
لیکن منقول ہو کے آیا. اسی طرح سے بزرا ایک چشمے کے لیے، تشمیر کا معنی آتے ہیں اچھی چال چلنا، اور شمبرا اسی گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی چال اچھی ہو. اور بزرا یہ تبذیر سے آیا، فضول خرچی کرنا. تو بزرا لمائن ایک چشمے کا نام ہے جس میں پانی کثیر تھا. اسرا بھی ایک جگہ کا نام ہے. خدمہ ایک مرد کا نام ہے. یہ سب کے سب افعال ہیں جنہیں اسمیت کی طرف نقل کر لیا گیا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ شمبرا کا جو صیغہ ہے یہ اصلاً اسم میں پایا نہیں جاتا، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے اور اسم میں نہیں پایا جاتا. ہم آپ کو ایک ایسا اسم دکھا رہے ہیں جو اسی وزن پر ہے اور منقول ہو کے نہیں بلکہ اصلاً اسم میں پایا جاتا ہے. جیسے بقم یہ ایک معروف رنگ کا نام ہے جس کو کہتے ہیں اندم، ہے نا. حالت علمیت میں یہ غیر منصرف ہے، شام میں ایک جگہ کا نام ہے. تو اب کہتے ہیں کہ ہم نے شرح میں قید لگا دی ہے کہ عربی زبان میں وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو. اور یہ بقم شام میں جو جگہ کا نام ہے، یہ بقم عربی لفظ نہیں ہے بلکہ اسماء عجمیہ میں سے ہے جو عربی کی طرف منقول ہو گیا. فلا یختہ فی ذالک الاختصاص. تو اب بقم کا شمر کے وزن پہ ہونا یعنی فعل کے مخصوص وزن پہ ہونا بنا نقل کے اسم کے اندر پایا جانا یہ اختصاص میں مضر نہیں ہے کیونکہ وہ عجمی نام ہے. عربی نام کوئی آپ ایسا دکھا نہیں سکتے جو اس وزن پر ہو. اور مثلا زوریبا مبنی للمفعول، ضربا نہیں، زوریبا مبنی للمفعول. اذا جعل علما لشخص، جب کسی شخص کا نام قرار دیا جائے کیونکہ وہ بھی غیر منصرف ہے علمیت اور وزن فعل کی بنیاد پر. اور جزئی نیست کہ ہم نے قید لگائی بنا مبنی للمفعول کی فی نحو علی البناء للفاعل غیر مختص بالفعل، کیونکہ جو مبنی للفاعل ہو یعنی ضربا یہ فعل کے ساتھ مقصد نہیں ہے. جیسے جمل ہے، شجر ہے، حجر ہے، کہاں اسم کے ساتھ مقصد ہے، اسم میں پائے جاتے ہیں عام طور سے. کہتے ہیں وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى مَنْعِ صَرْفِهِ إِلَّا بَعْضُ النُّحَاةِ. اور جو معروف کا صیغہ ہے فعل کا، اگر اس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے مثلا تو اس کے غیر منصرف کی طرف بعض نحوی گئے ہیں، اس لیے ضربا کو مثال میں نہ پیش کر کے دوریبا کو مثال میں پیش کیا. او یکون غیر مختص، ایک شرط تو یہ ہوئی کہ فعل کے ساتھ وہ وزن خاص ہو اور اصلاً اسم میں نہ پایا جائے، اگر پایا جائے تو نقل ہو کر کے، یا یہ کہ وہ شرط نہ پائی جائے تو بلکہ کیا ہو فعل کے ساتھ مختص نہ ہو، وہ اسم میں بھی پایا جائے فعل میں بھی پایا جائے. تو اب ایسی صورت میں شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں یعنی وزن فعل کے شروع میں یا اس اسم کے شروع میں جو وزن فعل پر ہے ایک زیادتی ہو، یعنی ایک حرف کی زیادتی یا کوئی حرف زائد ہو حروف عطینہ میں سے، کا زیادت ہی اے مثلو حرفن او حرف زائدن فی اول الفعل، یعنی ایک حرف کی طرح یا ایک ایسے حرف زائد کی طرح زیادتی ہو جو فعل کے شروعات میں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ وہ تے کو قبول کرنے والی نہ ہو، یعنی اس تے کو قبول کرنے والی نہ ہو جو حالت وقف میں ہاں ہو جاتی ہے نا. لأنه يخرج الوزن هذه التاء لأنه يخرج الوزن بهذه التاء لاختصاصها بالاسم عن اوزان الفعل، کیونکہ اس تا کی وجہ سے وزن جو ہے یہ اوزان فعل سے نکل جائے گا، کیونکہ تا کے ساتھ یہ وزن
اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کے ساتھ تائے متولہ لگتی ہے، تائے مدورہ نہیں لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خالی غیر قابل للتائے کہا مصنف نے، اگر ایسے کہتے کہ غیر قابل للتائے قیاساً و باعتبار الذی امتنع من الصرف لاجلی، اگر کہتے کہ وہ قیاساً تے کو قبول کرنے والا نہ ہو اور اس اعتبار سے تے کو قبول کرنے والا نہ ہو جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہوا ہے، تو اربعون سے اعتراض نہ پڑتا جب اس سے کسی کا نام رکھ دیا جائے۔ مثلا اربعۃ نام رکھ دیں تو غیر منصرف ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن اس میں جو تا آئی ہے یہ تا قیاساً نہیں آئی ہے، کیونکہ اربعۃ میں تا ای تذکیر کے لیے آتی ہے۔ جب معدود مذکر ہوتا ہے تو عدد میں تا لگ جاتی ہے، یہ تانیث کے لیے نہیں بلکہ خلاف قیاس تذکیر بتانے کے لیے ہے۔ کہتے فإن لحوق التاء به للتذکیر، تو تا کا لحوق اس میں تذکیر کے لیے ہے، تو یہ قیاس نہیں ہوگا۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ تا نہ لگتی تب مذکر پہ دلالت ہوگی۔ کہتے ہیں ولا اسود، اور اسود سے بھی اعتراض نہ پڑتا، اسود سے اعتراض نہیں پڑتا کیونکہ اسودتن آتا ہے حیا کے لیے۔ اب اسود تے کو قبول کرنے والا ہے، اس کے باوجود یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے۔ مادہ صاحب کو اسودہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو تا آئی ہے نا اسود کے ساتھ، یہ تا اس بنیاد پر نہیں آئی ہے جس کی بنیاد پر یہ غیر منصرف ہے، یعنی وصف اصلی کی بنیاد پر، بلکہ یہ اسمیت عارضیہ کے غلبے کی وجہ سے آئی ہے۔ کہتے ومن ثم اے من اجل اشتراط عدم قبول التا امتنع احمر عن الصرف، اور اسی وجہ سے کہ تا قبول نہ کرنے کی شرط ہے، احمر غیر منصرف ہے کیونکہ زیادتی مذکورہ بھی موجود ہے اور تے کو قبول بھی نہیں کرتا ہے، اور یعمل منصرف ہے کیونکہ وہ اگرچہ فعل کا وزن ہے اور اس میں وہ تو نہیں ہے کہ خاص ہو فعل کے ساتھ، لیکن ایک زیادتی ہے یا کی، اور تے کو قبول کرتا ہے، تو اب تا کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ یعمل علم کی حالت میں غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں لمجیء یعملۃ للناقۃ القویہ علی العمل والصیر، کیونکہ ناقۃ یعملۃ یا یعملۃ یہ آتا ہے اس اونٹنی کے لیے جو کام میں اور چال میں طاقتور ہو۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے پہلے آپ اسے بغور سماعت فرما لیں۔ وما فیہ علمیۃ مؤثرہ اے کل اسم غیر منصرف تکون فیہ علمیۃ مؤثرۃ فی منع الصرف بالسببیۃ المحضہ او مع الشرطیۃ بسبب آخر، واحترز بذلک اما یجامع الف التانیث او صیغۃ منتہى الجموع فإن كل واحد منهما کاف فی منع الصرف لا تأثیر فیہ للعلمیہ اذا نکر بأن يؤول العلم بواحد من الجماعة المسمات به نحو هذا زید
ورأيت زيدا آخر فإنه أريد به المسمى بزيد أو بجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبه به نحو قولهم لكل فرعون موسى أي لكل مبطل محق صرف لما تبين أي ظهر حين بين أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق من أنها أي العالمية لا تجامع مؤثرة إلا ما أي السبب الذي هي أي العالمية شرط فيه وذلك في التانيث بالتاء لفظا ومعنى والأجمة والتركيب والألف والنون المزيدتين فإن كل واحد من هذه الأسباب الأربعة مشروط بالعالمية إلا العدل ووزن الفعل استثناء مما بقي من الاستثناء الأول أي لا تجامع غير ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل فإن العالمية تجامعها مؤثرة كما في عمر أو أحمد كما في مؤثرة كما في أحمر وأحمد وليست شرطا فيهما كما في فإن العالمية تجامعها مؤثرة كما في عمر أو أحمد وليست شرطا فيهما كما في ثلاثة وأحمر وهما أي العدل ووزن الفعل متضادان. عبارت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسباب منع صرف جو 9 تھے ان کا بیان پورا ہو چکا. اس بیان کے تکملہ کے طور پر صاحب کافیہ نے غیر منصرف سے متعلق 2 ضابطوں کا بیان کیا ہے. اس میں سے پہلا ضابطہ آج مجھے پڑھانا ہے. پہلے ضابطے کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب منع صرف کل 9 ہیں. ان میں سے جمع منتہی الجموع، تانیث بالالف المقصورہ، تانیث بالالف الممدودہ کو علمیت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمع منتہی الجموع ہو یا تانیث بالالف المقصورہ ہو یا تانیث بالالف الممدودہ ہو، یہ سب 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اگرچہ علمیت جمع تو ہو سکتی ہے مگر وہ علمیت منع صرف میں مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ بنا علمیت کے وہ دونوں کلمے غیر منصرف ہوتے ہیں. باقی اسباب میں سے وصف کے ساتھ علمیت تو جمع ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان دونوں میں تضاد ہے. وصف میں ابہام ہوتا ہے اور علمیت میں تعیین ہوتی ہے. جمع منتہی الجموع اور وصف کو نکالنے کے بعد باقی 7 رہ گئے. ایک تو خود معرفہ ہے کہ علمیت کی ضرورت میں علمیت کی صورت میں غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، اس کو بھی نکال دیا. باقی 6 رہ گئے. ان 6 میں سے 4 اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ علمیت کا اجتماع ہوتا ہے، اس طرح کہ خود علمیت سبب بھی بنتی ہے اور ان کی سببیت کے لیے شرط بھی بنتی ہے. وہ 4 یہ ہیں: تانیث لفظی و معنوی، اجماع اور ترکیب، الف نون زائدتان. تانیث لفظی و معنوی 1،
اجما 2 ترکیب 3 الف نون زائد تان 4۔ باقی 2 اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ علمیت جمع ہوتی ہے، اس طرح کے خود مستقل سبب تو بنتی ہے مگر ان کی سببیت کے لیے شرط نہیں بنتی۔ وہ 2 یہ ہیں، ایک عدل، دوسرا وزن فعل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بعض کو علمیت کی ضرورت نہیں اور بعض کے ساتھ علمیت اکٹھا ہی نہیں ہو سکتی، اور بعض کے ساتھ علمیت جمع تو ہوتی ہے شرط بن کر بھی اور سبب بن کر بھی، اور بعض کے ساتھ صرف سبب بن کر جمع ہوتی ہے۔ اب ماتن نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ وہ غیر منصرف جس میں علمیت مؤثر ہو سبب بن کر اور شرط بن کر یا فقط سبب بن کر، جب اس اسم کو نکرہ بنایا جائے گا تو وہ غیر منصرف نہیں رہے گا بلکہ منصرف ہو جائے گا، اس لیے کہ نکرہ بنانے سے علمیت زائل ہو جاتی ہے۔ اب جس میں علمیت مؤثر تھی سبب اور شرط بن کر، وہ اسم تو بنا سبب کے رہ جائے گا کیونکہ علمیت خود سبب تھی، نکرہ ہونے کے سبب وہ بھی چلی گئی، اور دوسرے سبب کے لیے چونکہ علمیت شرط تھی تو اب علمیت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ سبب بھی من حیث السبب ختم ہو گیا، تو اب کوئی سبب نہیں بچا، اور جس میں علمیت مؤثر تھی فقط سبب بن کر نکرہ بنانے سے وہ اسم منصرف ہو جائے گا۔ ایک بات اور ہے کہ آخر کسی علم کو یا معرفہ کو نکرہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ اس کے 2 طریقے شارح نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ علم جنسی ہو تو علم بول کر مسمات کی ایک جماعت مراد لی جائے اور اس سے ایک فرد غیر معین مراد لیا جائے۔ علم بول کر جماعت مسمات کا ایک فرد غیر معین مراد لیا جائے تب بھی وہ نکرہ ہو جائے گا، جیسے ھذا زید ورأیت زیدا آخر۔ پہلی مثال میں زید سے مراد فرد معین ہے تو وہ معرفہ ہے، اور دوسری مثال میں وہ پوری جماعت کا ایک فرد مراد ہے جس جماعت کا نام زید ہے، زید سے جن کا نام رکھا گیا ہے، تو وہ نکرہ ہے۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کی صفت نکرہ واقع ہوتی ہے جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔ دوسرا طریقہ علم کو نکرہ بنانے کا یہ ہے کہ اگر وہ علم شخصی ہو تو علم بول کر مسمى مراد نہ لیا جائے بلکہ مسمى جس وصف کے ساتھ مشہور ہے وہ وصف مراد لے لیا جائے، جیسے لکل فرعون موسیٰ میں فرعون یہ وصف ابطال سے متصف ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وصف حق سے متصف ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب آگے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے، لیکن آج مجھے وہ اعتراض و جواب نہیں پڑھانا ہے۔ جو عبارت میں نے آج پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ ایک نظر دیکھ لیں کہ وَمَا فِيهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ، یعنی ہر وہ اسم غیر منصرف جس میں علمیت مؤثر ہو منع صرف میں سببیت محضہ کے ذریعے یا دوسرے سبب کا شرط بن کر، اور اس سے احتراز کیا ان اسباب سے جن کے یا ان اسماء غیر منصرف سے جہاں پر الف تانیث کے ساتھ، تانیث کے دونوں الف مقصورہ اور ممدودہ کے ساتھ علمیت اکٹھا ہوتی ہے یا صیغہ منتہی الجموع کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی تانیث بالالف المقصورہ والممدودہ اور جمع منتہی الجموع منع صرف میں کافی ہے، اس میں علمیت کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تو اب ایسا اسم جس میں علمیت مؤثر ہو چاہے سبب محض بن کر یا دوسرے سبب کی شرط بن کر، وہاں پر اگر علم کو نکرہ کر دیا جائے گا، اور نکرہ کرنے کی صورت کیا ہے؟ بِأَن يُعَوَّلَ الْعَلَمُ بِوَاحِدٍ مِّنَ الْجَمَاعَةِ الْمُسَمَّةِ بِهِ، بئی طور کے علم کی تعویل اس جماعت کے ایک فرد سے کی جائے
جس جماعت کا نام اس کے ذریعے رکھا گیا ہے، جیسے ھذا زیدن ورأیت زیدن آخرا، کیونکہ اس زیدن آخرا سے مراد یہ وہ جماعت ہے، اس جماعت کا ایک فرد ہے جو زید کے ساتھ موصوف ہے، یا یہ علم سے مراد وہ وصف لیا جائے جس کے ذریعے صاحب علم مشہور ہے، جیسے ان کا قول کہ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ اے لِكُلِّ مُبْتِلٍ مُحَقٍ، یعنی ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ تو اب فرعون سے مراد یہاں وہ معین فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، یا موسیٰ سے مراد یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ فرعون سے مراد وہ وصف ہے جس کے ساتھ فرعون مشہور ہے، یعنی مبتل، اور موسیٰ سے مراد وہ وصف ہے جس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام متصف ہے، اور وہ کیا ہے؟ محق ہے۔ اچھی بات ہے۔ کیوں منصرف ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بات ظاہر ہو گئی۔ کب ظاہر ہوئی؟ حین بینا من اسباب منع الصرف و شرائطها فیما سبق، ما سبق میں جو اسباب منع صرف کا بیان ہوا، ان کے شرائط کا بیان ہوا، اس سے کیا ظاہر ہوا کہ وہ یعنی علمیت مؤثر ہو کر اکٹھا نہیں ہوتی، مگر کہاں اکٹھا ہوتی ہے؟ اس میں اکٹھا ہوتی ہے، اس کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہے جس میں علمیت شرط ہو، جس سبب میں علمیت شرط ہو۔ اور شرط ہو کر کہاں اکٹھا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ فِي التَّانِيثِ بِالتَّاءِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى، تانیث لفظی یا تانیث معنوی میں شرط بن کر اکٹھا ہوتی ہے۔ نمبر 2 اجماع میں شرط بن کر اکٹھا ہوتی ہے۔ نمبر 3 ترکیب میں شرط بن کر اکٹھا ہوتی ہے۔ نمبر 4 الف نون زائد تان میں ترکیب بن کر اکٹھا ہوتی ہے، کیونکہ ان اسباب اربع میں سے ہر ایک کے سبب بننے کی علمیت شرط ہے، سوائے عدل اور وزن فعل کے، کہ عدل اور وزن کہتے ہیں یہ استثناء ہے جو اس سے جو استثناء سے اول سے رہ گیا تھا، یعنی اس کے غیر میں اکٹھا نہیں ہوتی جس میں یہ شرط ہے، سوائے عدل اور وزن فعل کے، کیونکہ علمیت عدل اور وزن فعل کے ساتھ اکٹھا تو ہوتی ہے مؤثر ہو کر، جیسا کہ عمر یا احمد میں ہے، لیکن اس میں شرط نہیں ہے، جیسا کہ ثلاثہ اور احمر میں یہاں پر علمیت ہے نہیں، اس کے علاوہ غیر منصرف ہے۔ کہتے وہما العدل و وزن الفعل متضادان، وہ دونوں کے دونوں یعنی عدل اور وزن فعل باہم متضاد ہیں، کیونکہ اسماء معدولہ استقرا کی بنیاد پر مخصوص اوزان پر ہیں، جن میں سے کوئی وزن فعل کا معتبر نہیں ہے جو منع صرف میں معتبر ہے۔ تو اب ان دونوں کے ساتھ یعنی عدل اور وزن فعل کے ساتھ دونوں میں سے کوئی ہی ایک اسم کے اندر اکٹھا پایا جا سکتا ہے، عدل اور وزن فعل دونوں اکٹھا نہیں پائے جا سکتے، تو دونوں میں سے ایک ہی پایا جائے گا، مجموعہ نہیں پایا جائے گا۔ تو جب غیر منصرف کو نکرہ کیا جائے جن میں سے ایک سبب علمیت ہے تو بنا سبب کے بچے گا، یعنی اس میں کوئی سبب بحیثیت سبب نہیں باقی بچے گا، یا ایک سبب رہ جائے گا وہاں جہاں پر علمیت شرط نہیں ہے، جیسے کہ عدل ہے اور وزن فعل ہے۔ آگے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض ہے، اس کا جواب ہے، اس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے
درس سے متعلق شرح جامی کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وقد قیل علی قولہ وہما متضادان ان اسمت بکسرتین علما للمفازہ من اوزان الفعل مع وجود العدل منہ فإنه امر من صمت یصمت وقیاسہ ان یجیء بضمتین وجاء بکسرتین علم انہ معدول عنہ والجواب ان هذا امر غیر محقق لجواز ورود اسمت بکسرتین وان لم یشہر فالاوزان التي تحقق منها العدل تحقیقا کان او تقدیرا لم یجامع وزن الفعل وأيضا قد عرفت فيما تقدم أن مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل وها هنا لا يقتضي لوجود السببين في اسمت وراء العدل وہما العلمیۃ والتانیث۔ اس سے پہلے کہ آپ عبارت کا ترجمہ سنیں، عبارت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ دراصل اس عبارت میں ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کا شارح نے جواب دیا ہے۔ ماتن نے جو یہ ضابطہ بیان کیا تھا کہ جس اسم غیر منصرف میں علمیت مؤثر ہو کر پائی جائے گی، اگر اس علم کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا، یہ قاعدہ علی الاطلاق درست نہیں ہے، بلکہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا اسم ہو جس میں وزن فعل اور عدل موجود ہو اور ان دونوں کے ساتھ علمیت بھی وہاں موجود ہو۔ اب جب ایسے اسم کو نکرہ بنایا جائے گا تو علمیت تو زائل ہو جائے گی، مگر یہ دونوں عدل اور وزن فعل موجود ہوں گے، اور چونکہ ان کی سببیت کے لیے علمیت شرط نہیں تھی، اس لیے علمیت کے ازالے سے ان کی سببیت پر اثر نہیں پڑے گا، تو یہ دونوں سبب بن کر کلمے کو غیر منصرف بنا دیں گے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جب بھی اس اسم غیر منصرف میں جس میں علمیت مؤثر ہو کر پائی جائے نکرہ کر دیا جائے گا اس اسم غیر منصرف کو تو منصرف ہو جائے گا، یہ کہنا علی الاطلاق درست نہیں ہوا۔ ماتن نے خود اس سوال کا جواب دیا ہے کہ وہما متضادان، کہ یہ ساری فرضی بات ہے، ایسا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا جس میں عدل اور وزن فعل موجود ہوں، کیونکہ استقراء اور تتبع سے عدل کے صرف 6 اوزان ہی کلام عرب میں پائے گئے ہیں، اور ان 6 اوزان میں کوئی بھی وزن ایسا نہیں ہے جو فعل کے ان اوزان پر ہو جو منع صرف میں معتبر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عدل اور وزن فعل دونوں کسی کلمے میں اکٹھے
نہیں پائے جا سکتے، جہاں بھی ہوگا ان میں سے ایک ہی ہوگا۔ تو علمیت کے ساتھ بھی یہ دونوں یعنی عدل اور وزن فعل اکٹھا نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں سے ایک ہی ہوگا، اور علمیت کے ازالے سے کلمے میں فقط ایک سبب رہ جائے گا، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ منصرف ہو جائے گا۔ یہ تو ماتن کا قاعدہ، تو ایسی صورت میں ماتن کا قاعدہ علی الاطلاق درست ہوا کہ جہاں بھی علمیت مؤثر ہوگی اگر اس کو نکرہ کر دیں تو وہ منصرف ہو جائے گا۔ اب اخیر میں عدل کے اوزان ستہ سن لیں۔ نمبر 1 فعلے، یہ فا کا فتحہ اور عین کا سکون جیسے ام سے۔ نمبر 2 فعالہ جیسے سحرا۔ نمبر 3 فعالے جیسے کہ قطامے۔ نمبر 4 فعلو جیسے کہ اخرو اور جمعو، اور نمبر 5 فعالو جیسے ثلاثو، اور نمبر 6 مفعل میم کے فتحے کے ساتھ اور عین کے فتحے کے ساتھ جیسے مثلث۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے عبارت کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ایک نظر آپ اس کے ترجمے پر ڈال لیں۔ وَقَدْ قِيلَ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَهُمَا مُتَضَادَّانِ، اور ایک اعتراض کیا گیا ہے ماتن کے قول وَهُمَا مُتَضَادَّانِ پر کہ اسمت حمزہ اور میم کے کسرے کے ساتھ ایک جنگل کا نام ہے، میدان کا نام ہے، یہ اوزان فعل سے ہے مع وجود العدل عنہ، حالانکہ اس میں عدل کا وجود ہے۔ کیوں؟ یہ سمت یسمتو جنصر ینصرو سے آتا ہے، اس سے امر ہے، اور اس کا قیاس یہ تھا کہ اسمت دمتین کے ساتھ آتا، لیکن جب کسرتین کے ساتھ آیا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ اسمت سے معدول ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ امر غیر محقق ہے، کیونکہ اسمت بے کسرتین کے ورود کا جواز ہے، اگرچہ مشہور نہیں ہے۔ تو وہ اوزان جن میں عدل تحقیقی یا تقدیری کا تحقق ہو، اس کے ساتھ فعل کا وزن اکٹھا نہیں ہوگا۔ اور نیز آپ پہلے جان چکے ہیں کہ محض کسی اصل محقق کا وجود عدل کے اعتبار میں، عدل تحقیقی کے اعتبار میں کافی نہیں ہے، بغیر منع صرف کے اقتضاء کے اور خروج صیغہ کے اس اصل سے اعتبار کے، اور یہاں پر اقتضاء نہیں ہے، کیونکہ اسمت کے اندر 2 سبب عدل کے ماں سے